دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ مسلمانوں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ مسلمانوں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ دوستو سر پر ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے اور ابھی سو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے اور ابھی سو گئے تم۔ یہ مجلس شادی خانہ آبادی کی مناسبت سے جناب محمد نثار صاحب کے گھر پر سجائی گئی ہے۔ کل ہونے والی شادی کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائے اور ہر طرح کے شروع و فتن سے حفاظت فرمائے۔ دوستو نکاح کی ایسی مجلس ہے جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے، نکاح کی مجلس ایسی مجلس ہے جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے، یہاں سے زندگی اپنا سفر آغاز کرتی ہے، یہاں سے زندگی اپنا سفر آغاز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو باضابطہ رحمت بنایا، لیکن دنیا والوں نے غلط ریتی رواج میں پھنس کر کے الٹی سیدھی چیز کر کے اور اس کو ابھی کے دور میں زحمت بنا دیا۔ یعنی جس کی بیٹی جیسے جیسے جوان ہونے لگتی ہے ماں باپ کی نیندیں حرام ہونے لگتی ہے، بیٹی جوان ہونے لگتی ہے ماں باپ کی نیندیں حرام ہونے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتا ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں، رشتہ ناتا کے لیے وہ اس کی جستجو اور تلاش کے لیے دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو بیٹے والے کا اتنا بھاؤ بڑھ گیا ہے کہ بیٹی والے کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ جب تک کہ بیٹی گھر سے رخصت نہ ہو جائے بیٹی والے کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ بستر پر صحیح سے اس کو نیند آتی ہے، نہ صحیح سے آرام ملتا ہے، اور طرح طرح کی کیا ہے کہ مانگ ڈیمانڈ اور طرح طرح کے رسم و رواج۔ کل ایک جگہ میں تھا، رشتہ طے ہو رہا تھا، ڈر بھی لگتا ہے قلم چلانے میں، لیکن کیا کیا جائے، 2 لاکھ کا کپڑا بیٹا والے کی طرف سے مانگ تھا کہ 2 لاکھ روپیہ دے دیجئے، بیٹا کپڑا خریدے گا، سعودی سے آئے گا تو کما کر کے سعودی سے آئے گا، اب وہ کپڑا خریدے گا کس کے پیسے کا، بیٹی والے کے پیسے کا۔ کتنے کا کپڑا خریدے گا؟ 2 لاکھ کا۔ اب بتائیے یہ بیٹی والے کے اوپر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 لفظ ہے مرد۔ میم کا مطلب ہوتا ہے کہ مجاہدہ کرنے والا ہو، سنگھرش کرنے والا ہو، اور را کا مطلب ہوتا ہے روزی کمانے والا ہو۔ روزی کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے حضرت؟ ابھی بیان آپ کے سامنے کر دیے، نان، نفقہ اور سکنا، تینوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ اگر مرد نہیں ہے تو شادی ہی نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو میم کا مطلب مرد جو ہوتا ہے وہ مجاہدہ کرنے والا، سنگھرش کرنے والا، ہارڈ ورکنگ کرنے والا ہو۔ را کا مطلب روزی کمانے والا ہو، اور دال کا مطلب دیندار ہو۔ اگر دیندار نہیں ہوگا کتنوں کمائے گا تو پھر ادھر ادھر برباد کر دے گا، نشے میں یہاں وہاں سب کو، باپ دادا کی پراپرٹی کو نشہ خور سب بیچ باچ کر کے کیا ہے کہ کھا جاتا ہے۔ نشہ کی جو بوتل بیچتا ہے وہ بوتل بیچ کر کے وہ بوتل بلڈنگ خرید لیتا ہے، اور نشہ کرنے والا، شراب پینے والا پوری بلڈنگ بیچ دیتا ہے باپ دادا کی۔ تو یہ اتنی منحوس چیز ہے نشہ، آج کے نوجوانوں کے اندر یہ بہت برائیاں پھیل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشہ، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچے نیک کام میں لگے ہوں گے، جب آپ کے بچے اچھے کام میں
لگے ہوں گے، جب آپ کے بچے مساجد کے اعمال سے جڑے ہوں گے، جب آپ کے بچے مدارس والے سے جڑے ہوں گے، اس سے محبت کرنے والے بنیں گے، جب آپ کے بچے علماء کرام کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے علماء سے محبت کریں گے، جب آپ کے بچے بزرگان دین سے جڑیں گے تو پھر وہ نیک ہوں گے، اچھے راستے پہ ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ اور جب وہ شیطانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو پھر وہ نشہ کے اندر تو جائے گا ہی۔ من الجنت والناس، شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسان میں سے بھی ہوتا ہے، تو دوست کا سنگت کا اس کے اوپر رنگت پڑتا ہے، سنگت اور رنگت، تو جیسی سنگت ہوگی ویسی اس کے اوپر رنگت پڑے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس لیے آپ دھیان دیں کہ آپ کا بچہ کن لوگوں سے دوستی کرتا ہے، آپ کا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اسکول اور کالج یونیورسٹی جاتا ہے، آپ کا بچہ کن لوگوں کے ساتھ رات میں گھومتا اور ٹہلتا ہے۔ اگر دھیان نہیں دیں گے تو برباد ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرد تو دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار پروردگار ہے، جو سنویدھان بنایا، قانون بنایا، اس کے اندر یہ قانون بنایا کہ مرد کما کے عورت کو کھلائے گا۔ یہ کمانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ باہر سنگھرش کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ باہر روزی کمانے کون جائے گا؟ مرد جائے گا۔ عورت کو گھر کی ملکہ، کوئین آف ہاؤس، رانی بنایا گھر کے لیے عورت کو۔ اسلام کے اندر اتنا بڑا مقام دیا گیا، تو لہذا اللہ تعالیٰ بیٹا دیا ہے تو بیٹی والے کے اوپر اتیاچار نہ کیجئے، ظلم نہ کیجئے، تشدد نہ کیجئے، مانگ ڈیمانڈ نہ کیجئے۔ ارے ایسی آج کل آدمی کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ وہ الماری بھری ہوئی ہے، بکسا بھرا ہوا ہے، الگنی بھری ہوئی ہے، پہننے کی فرصت نہیں ہے، پھر بھی بیٹی والے سے 2-2 لاکھ کا کپڑا لے رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اس لیے بیٹی کو اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی سنا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کفر اور شرک میں داخل ہو گئی، غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ 10 جگہ سے بیٹا والے منحوس اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کیوں دیکھنے کے لیے آئے؟ کہ بھائی لڑکا والے کی ماں آ رہی ہے، اس کا باپ آ رہا ہے، اس کی بہن آ رہی ہے، نند آ رہی ہے، گند آ رہی ہے۔ نند آج کل بہت ساری گند بن گئی ہے کہ نہیں؟ اپنے کالی کلوٹی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس کو دیکھنا ہے یہ وہ حور پڑی ہوئی کیا ہے بھائی؟ تو 2 انچ کی ناک کھڑی ہونی چاہیے، تو کان ایسے ہونا چاہیے، تو رخسار ایسے ہونا چاہیے، تو بدن ایسے ہونا چاہیے، تو ہائٹ ہونی چاہیے، تو لائٹ ہونی چاہیے، تو کیا کیا سب جو ہے یہ اپنے اپنے اصطلاحات میں لوگوں نے جو ہے اس کو بنا دیا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیا ہے۔ اب یہ منحوس چیز رائٹ ہو گئی کہ اب جتنے مہمان آئے ہیں سب کو بیٹی والا کپڑا پہنائے، یہ ننگے بھک منگے سب آ رہے ہیں، اس کو لنگی دیجئے، تو ساڑی دیجئے، تو کرتا دیجئے، تو پیجامہ دیجئے، یہ کیا کیا ریتی رواج سب جو ہے جکڑ دیا گیا ہے اور بیٹی والوں کے اوپر بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ اب ناشتہ تو 1-2 رنگ کا ناشتہ نہیں، اس کے لیے 50 قسم کا اور انواع و اقسام کی چیز اس کے دسترخوان پر سجائیے، اور پھر وہ ناشتے کی ویڈیو بنے گی اور وہ جائے گا کہ ہاں بہت بڑا دل ہے، تو بہت بڑا لمبا دسترخوان ہے، تو یہ سخاوت ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اب وہ بیچارے 10 جگہ سے رشتہ آیا اور 10 جگہ سے اس کا رشتہ کینسل ہو گیا۔ ہٹے کٹھے الو کے پٹھے سب کھا کر کے جاتے تھے، اب فون کرتے تھے کہ لڑکی پسند نہیں ہے، تو ناک ایسے نہیں ہے، تو کان ایسے نہیں ہے، تو ہاتھ ایسے نہیں ہے، تو پاؤں ایسے نہیں ہے، الٹی سیدھی بغیر مطلب کی چیزیں جو ہے وہ عیب نکالتے تھے۔ تمام کے تمام انسان اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے خزانے میں، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے خزانے میں۔ آپ کو رشتہ پسند ہے کیجئے، نہیں پسند ہے مت کیجئے، لیکن آپ عیب جوئی جو کرتے ہیں بغیر مطلب کے، آپ کجی کمی جو نکالتے ہیں بغیر مطلب کے، آپ عیب جو نکالتے ہیں، اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ آپ کے پاس بھی اللہ نے بیٹی دی ہے، آپ بھی کسی بیٹی کے کوکھ سے جنم لی ہے، آپ کی ماں جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کی بہن جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، بیٹی کا مان سمان ہونا چاہیے، اس کو عزت دینا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ 10 جگہ سے مہمانی ہوئی، 1.5 لاکھ روپیہ بیچارے کا اس مہمانی میں خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، فائدہ کیا ہوا، صلہ کیا ملا، کچھ نہیں۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اپنی جو مسجد ہے جانتے ہوں گے آپ لوگ، روزانہ بیچارے کوئی آ رہے ہیں
بیٹی کی شادی ہے، امام صاحب کہہ دیجئے، مؤذن صاحب اعلان کروا دیجئے، خود اعلان کر رہے ہیں بیٹی کی شادی ہے، کوئی آ رہا ہے کہہ رہا بہن کی شادی ہے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جس اسلام نے، جس قرآن نے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی والے کو اوپر 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا، بیٹی والے کے اوپر 1 روپے کا خرچ نہیں ہے شادی کے اندر، سارا خرچ کس کے اوپر ہے؟ بیٹا والے کے اوپر ہے۔ بیٹا والا ولیمہ کرے گا، ولیمہ کا جو خرچ ہوگا وہ کون دے گا؟ بیٹا والا دے گا، لڑکا دے گا، دلہا خرچ کرے گا۔ چھہارا کون بانٹے گا؟ بیٹا والا بانٹے گا۔ امام صاحب نکاح پر آئے، امام صاحب کو پاسیانہ کون دے گا؟ بیٹا والا دے گا، لڑکا دے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ جو ادھر سے آ رہے ہیں لڑکی کو لینے کے لیے، وہ گاڑی کا خرچ اور یہ تمام خرچ کون برداشت کرے گا؟ بیٹا والا کرے گا، دلہا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلا حق جو بیوی کا ہوتا ہے مہردین کی رقم، مہردین کی رقم جو دین مہر لکھا جاتا ہے وہ کون دے گا؟ بیٹا والا دے گا، شوہر دے گا۔ دوستو بزرگوں، تو بیٹی کے اوپر تو دین اسلام میں کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ برات نام کی کوئی چیز تو قرآن حدیث کے اندر ہے نہیں۔ بیٹی والا جاتا ہے اور بیٹا والے کا گھر دیکھتا ہے، کچن دیکھتا ہے، فریج دیکھتا ہے، واشنگ مشین دیکھتا ہے۔ جہاں بیٹی کا نکاح ہوگا وہاں اس ہال کو، میرج ہال کو دیکھتا ہے، یہ بیٹی والا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد 10 لاکھ 20 لاکھ وہ سونے چاندی کی شکل میں کیا ہے کہ مہردین طے کرتے ہیں۔ بیٹی والے کو وہاں 20 لاکھ 50 لاکھ جس حساب سے طے ہوتا ہے بیٹی والے کو دیا جاتا ہے، بیٹی والے کا کوئی خرچ نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ لیکن ہم لوگ بھارت دیش کے اندر بیٹی کے اوپر اتیاچار کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے۔ یہ کون کہتا ہے صرف بیٹوں سے نام روشن ہو؟ ہمارے نبی کا خاندان چلا بیٹی سے، ہمارے نبی کا خاندان چلا بیٹی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اسی بیٹی سے حسن حسین ہیں، اسی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چل رہا ہے۔ لیکن کہیں آپ نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارات میں شرکت کی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بارات آئی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کے بارات میں گئے ہو؟ آپ نے سنا اتنے بڑے صحابی، مالدار صحابی، وہ اپنا نکاح کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے اثرات دیکھتے ہیں، زعفران کے اثرات دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ تو کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولم ولو بشاتن، ٹھیک ہے نکاح کر لیا، مبارک ہو، چلو ولیمہ کر دو، گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری ہی سے وہ ولیمہ کر سکتے ہو تو کر دو۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں، اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کیجیے، نکاح کو سنت کے مطابق کیجیے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ النکاح من سنتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے، عبادت سمجھ کے کرو گے تو میرے راستے پر آ جاؤ گے، اور دنیا داری میں پھنس گئے، شیطانی حرکت میں پھنس گئے، ادھر ادھر کرنے لگے تو پھر میرے راستے سے ہٹ کر کے جہنم کے راستے پر پہنچ جاؤ گے، ابلیس اور قارون اور نمرود کے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے شادی سادگی کے ساتھ کیجئے۔ آپ کہیں گے کہ امام صاحب کا کام ہے بیان کرنا، صرف بیان کرتے ہیں، امام صاحب شادی کیے ہوں گے، وہ بھی بارات لے گئے ہوں گے، وہ بھی نقدی اور گاڑی اور یہ سب لیے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جانتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے مؤذن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نکاح جس دن ہوا اس دن میں خود اپنے گاؤں میں جمعہ کی نماز، عصر کی نماز پڑھایا، مغرب کی نماز کے بعد خاموشی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ گیا، کوئی کسی طرح کا کچھ نہیں۔ اور اسی دن حضرت مولانا نسیم نظر صاحب رحمۃ اللہ صاحب کے یہاں جلسہ کر رہے تھے،
تو مولانا آفتاب قاری صاحب نے پوچھا کہ بھائی آج آپ کے بہن کا نکاح ہے، والد صاحب بھی دنیا میں نہیں ہے، شادی ہے، آپ جلسہ کر رہے ہیں یہاں، تو جب تک کہ گھر سے بہن یا بیٹی رخصت نہ ہو جائے آدمی کے پسینے چھوٹتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو کہا کہ ایسا ہے سنت کے مطابق نکاح ہوگا، اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. چند آدمی گئے، رخصتی ہوئی، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اور خاموشی کے ساتھ ہم لوگ آ گئے. کوئی پٹاخہ نہیں، کوئی ڈی جے نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں. اور الحمدللہ جس دن میرا نکاح ہوا خود اس رات میں بھی میں نے فجر کی نماز اپنے گاؤں مسجد میں پڑھائی. جس دن میں سسرال میں تھا اس دن بھی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. اتفاق سے امام صاحب نہیں آئے تھے. امام مؤذن بھی انسان ہے، ان سے بھی کیا ہے کہ چوک ہو جاتی ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مولانا صاحب لگ رہے ہیں، ہم ہی کو آگے بڑھا دیے. تو اس دن بھی کیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز سسرال میں بھی پڑھائی. الحمدللہ گاڑی میں یہاں آ کر کے ایک آدھ سال کے بعد میں نے خریدی، واشنگ مشین، فریج ابھی ایک آدھ سال پہلے میں نے خریدی. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو آپ کے اندر حوصلہ ہوگا، آپ کے اندر کیا ہے کہ جب ارادہ بلند ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے، راستے نکالیں گے، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور سارے راستے ہموار ہو جائیں گے. اور جس وقت میری شادی ہوئی تھی میں بھیونڈی میں ہندوستانی مرکز وہاں پڑھاتا تھا، مدرسہ مفتاح العلوم، اور شانتی نگر میں مدنی مسجد ہے وہاں امامت کرتا تھا. 60,000 روپیہ میں جمع کر کے رکھا تھا. 50,000 میں ممبئی سے آیا بھی، چلا بھی گیا، شاندار طریقے سے ولیمہ بھی کیا، گاؤں دیہات کے اعتبار سے بہت اچھا کیا، اور الحمدللہ وہاں پہنچ بھی گیا اور 10,000 روپیہ بچ بھی گیا. یہ ہے سنت کی شادی میں فائدہ اور برکت. الحمدللہ 4 بچے بھی ہیں، کسی طرح کسی کا کوئی قرض نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہتر کھلاتا ہے، بہتر بناتا ہے، اور عزت کی روٹی کھلاتا ہے، عزت کے ساتھ رکھتا ہے. تو یہ ہوتا ہے دوستو بزرگوں. بڑے بڑے سیٹ کو دیکھیے، بڑے بڑے مالدار کو دیکھیے، چاہے بیٹی کی شادی کرے، بیٹا کی شادی کرے، لوگ کہتے ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، امام صاحب دعا کر دیجئے، بہت قرض ہو گیا، بہت یہ ہو گیا. تو دوستو بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سنت پر آ جائیں گے، اگر ہم لوگ قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری رکاوٹیں، ساری پریشانیاں ہم لوگوں کی ختم ہو جائے گی. تو خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے. کہیں پیدا کیا دلہا، کہیں دلہن بنایا ہے. یہ جوڑی عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئی ہے. خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے. تو جس گھر میں یہ شادی خانہ آبادی کی مناسبت سے یہ دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس دینی مجلس میں خوب برکت عطا فرمائے. کل ہونے والی شادی کے اندر اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر و فتن سے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے آپ لوگ بھی ارادہ کیجئے، بچے اور بچیاں بالغ ہو گئے ہیں تو نکاح کر دیجئے. 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ آپ شادی میں خرچ کرتے ہیں، اسی کو آپ تعلیم میں خرچ کیجئے، ایجوکیشن میں خرچ کیجئے. بچے کو پروفیسر بنائیے، بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنائیے، بچے کو پائلٹ بنائیے، بچے کو UPSC BPSC کی ایگزام کی تیاری کروائیے. جو فالتو میں خرچ کرتے ہیں اسی پیسے کو، اسی روپیے کو آپ تعلیم میں لگائیے. دیکھیے آپ کا مستقبل، آپ کا بھوش کتنا بہتر ہو جائے گا. دوستو بزرگوں تو تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے. غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے. غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. بس ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد کہ تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو. لہذا ہم سب دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دینی مجلس کو قبول عطا فرمائے اور اس شادی کے اندر خیر برکت کا نزول فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah. عالمی دعوتی و تربیتی چترویدی کورس کے لیے رابطہ کریں مفتی سفیان ندوی چترویدی.